بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روز ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے محبوب امام اور خطیب امام شامی آ گئے ہیں۔ انہوں نے امام شامی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن عصر کی نماز کے وقت امام مسجد میں نہ آیا۔ مغرب کی نماز کے وقت بھی امام شامی غیر حاضر تھے، اور عشاء کی نماز کے وقت بھی لوگوں کا محبوب امام لاپتہ تھا۔ ان کے گھر سے پتہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کہیں چلے گئے تھے۔ ایک معمہ تھا جو حل نہ ہو سکا، کوئی بھی نہ تھا جو یہ بتاتا امام شامی کہاں چلا گیا ہے۔ 2 یا 3 آدمیوں نے بتایا کہ امام کو شہر سے باہر جاتے دیکھا گیا تھا۔ رات کو انہیں کہاں تلاش کیا جاتا، لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی نماز کے وقت بھی امام شامی نہ آئے، لیکن نماز کا وقت گزر گیا تو شہر میں ایک سنسنی خیز خبر پھیل گئی، جو یہ تھی کہ ایک آدمی شہر کے باہر سے آ رہا تھا تو اس نے ویرانے میں ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ کسی کا کٹا ہوا سر لٹکتا ہوا دیکھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ سر امام شامی کا تھا، جو بڑی صفائی سے جسم سے کاٹا گیا تھا۔ لوگ حیران اس پر ہوئے کہ امام شامی کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی کہ انہیں اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر حسن بن صباح کو پہنچائی گئی تو وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حسن بن صباح نے گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا جدھر بتایا گیا تھا کہ امام شامی کا سر درخت کے ساتھ لٹکتا دیکھا گیا ہے۔ شہر کے لوگ ہجوم کر کے اس کے ساتھ دوڑے جا رہے تھے۔ حسن بن صباح اس درخت تک پہنچا جہاں ابھی تک امام شامی کا سر لٹک رہا تھا۔ اس نے سر دیکھا، یہ درخت کے ایک ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا تھا۔ امام شامی کے بال شانوں تک لمبے تھے۔ یہ دیکھو ایک بازو، کسی آدمی کی بڑی ہی بلند اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ لوگ اس طرف دیکھنے لگے اور پھر اس طرف دوڑ پڑے۔ حسن بن صباح بھی اس طرف گیا اور گھوڑے سے اتر کر بازو دیکھا جو کندھے سے کاٹا گیا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر پھیل جاؤ، حسن بن صباح نے اعلان کیا۔ امام کے جسم کے کچھ اور ٹکڑے ملیں گے، میں سمجھ گیا ہوں ان کا قاتل کون ہے۔ وہ انسان نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق ہے جو یقیناً جنات میں سے ہوگی۔ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد آوازیں آنے لگیں، یہ ایک ٹانگ پڑی ہے۔ پھر کچھ دور سے آواز آئی، یہ ایک بازو پڑا ہے۔ اس طرح آوازیں آتی رہیں اور امام شامی کے کٹے ہوئے اعضاء مل گئے۔ بازو الگ اور ٹانگیں الگ پھینک دی گئی تھی۔ مہدی علوی رات بھر چلے میں بیٹھا رہا تھا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ سو گیا تھا۔ اس کا خیمہ وہاں سے کچھ دور تھا اور چٹانوں کی اوٹ میں تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ امام شامی قتل ہو چکا ہے اور اس کے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا اور حسن بن صباح کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور اس سے پوچھنے لگے کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا ہے۔ حسن بن صباح پہلے بتا چکا تھا کہ امام شامی کے قاتل جنات ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو اس نے لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ لوگوں، ہوش میں آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ حسن بن صباح نے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی ہی بلند آواز میں کہا، تم سب جانتے ہو کہ امیر شہر یہاں سے تھوڑی دور آگے چلہ کشی کر رہے ہیں۔ تمام شہر میں یہ اعلان کرا دیا گیا تھا کہ کوئی شخص اس طرف نہ آئے۔ لوگوں کو روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امیر شہر کی چلہ کشی میں خلل نہ پڑے، اور اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا چلہ کر رہے ہیں کہ بہت سے جنات اس علاقے میں آ گئے ہیں۔ امیر شہر جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس میں ایسا تاثر ہے جو جنات کو متاثر کر لیتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس خیال سے ادھر آئے کہ امیر شہر کو چلہ کشی کی حالت میں دیکھے تو جنات اسے روکتے ہیں، اور اگر وہ نہ رکے تو اس کا وہی حال کر دیتے ہیں جو تم لوگوں نے اپنے امام کا دیکھا ہے۔ اسی لیے میں نے انتظام کر دیا تھا کہ یہاں دور دور تک کچھ آدمی بٹھا دیے تھے
جو کسی کو ادھر آنے نہیں دیتے تھے۔ میں تم سب کے سامنے ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے امام کو اس طرف آتے دیکھا ہوگا۔ یا امام، ہجوم میں سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ میں نے کل شام سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے امام شامی کو اس طرف آتے دیکھا تھا۔ میں ان کی طرف دوڑا اور انہیں روک دیا اور بتایا کہ وہ آگے نہ جائیں۔ انہیں وجہ بھی بتائی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ ضرور آگے جائیں گے۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ میں امام حسن بن صباح کا حکم مانوں یا امام شامی کا۔ امام شامی کے سامنے میری حیثیت ہی کیا تھی؟ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور عظیم امام ہیں، جنات ان کے قریب آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ میں ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ آگے چلے گئے اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ آگے ٹیلے بھی تھے اور چٹانیں بھی۔ یہ تو صبح میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ امام شامی کا سر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا ہے۔ اب تم سب نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے جسم کو کاٹ کر جنات نے کس طرح بکھیر دیا ہے۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حسن بن صباح نے ہجوم پر نظر گھمائی۔ اس نے ہر کسی کے چہرے پر خوف کا تاثر دیکھا۔ اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حسن بن صباح نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اب احتیاط کرنا کہ کوئی بھی اس علاقے میں نہ آئے، میں اس قاتل جن کو حاضر کر کے زندہ جلا دوں گا۔ لوگ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑے۔ حسن بن صباح گھوڑے پر سوار کسی اور طرف چلا گیا۔ قتل کی یہ ہولناک واردات یوں ہوئی تھی کہ امام شامی جب حسن بن صباح کے گھر سے نکلا تھا تو حسن بن صباح نے اپنے آدمیوں کو بلایا تھا۔ انہیں جو ہدایات دی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ امام شامی پر نظر رکھیں۔ اگر وہ اس طرف جاتا ہے جہاں مہدی علوی چلہ کشی کر رہا ہے تو وہ اسے وہیں کہیں ختم کر دے۔ یا امام، حسن بن صباح کے ایک دستے راست نے کہا تھا، یہ نہ کہیں کہ اگر وہ ادھر جائے تو اسے قتل کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام شامی کا اس شہر کے لوگوں پر اس قدر اثر و رسوخ ہے کہ لوگ اسے پیر اور مرشد مانتے ہیں۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا ہے، پھر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ شخص علموت میں رہا تو کوئی بعید نہیں کہ یہ ہمارے خلاف محاذ بنا لے، اور ہم نے اس شہر کے لوگوں میں جس طرح اثر پیدا کیا ہے وہ رائگان چلا جائے۔ اس آدمی کا اس شہر میں رہنا بلکہ اس دنیا میں رہنا خطرناک ہوگا۔ تو اسے ختم کر دو، حسن بن صباح نے کہا، لیکن قتل اس طرح کرو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی انسان نے قتل کیا ہے۔ یہ مہدی علوی کے پاس ضرور جائے گا، اسے اس ویرانے میں قتل کرو اور اس کے بازو ٹانگیں سر کاٹ کر الگ الگ پھینک دو۔ پھر میں آ کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ پھر لوگ اسے بھول جائیں گے اور میرے اور زیادہ معتقد ہو جائیں گے۔ امام شامی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ اسی شام موت کی وادی کی طرف چل پڑا اور حسن بن صباح کے آدمیوں نے اسے اسی طرح قتل کر دیا جس طرح حسن بن صباح نے بتایا تھا، اور پھر اس ابلیس نے لوگوں سے منوا لیا کہ یہ قتل جنات نے کیا ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب امام شامی کو قبر میں اتارا گیا۔ نماز جنازہ حسن بن صباح نے پڑھائی تھی، اور اس کے بعد اس نے امام شامی کی وفات پر ایسی نوحہ خوانی کی تھی کہ لوگوں کے آنسو ہی نہیں بلکہ سسکیاں اور ہچکیاں نکل آئی تھی۔ اگلی صبح حسن بن صباح مہدی علوی سے ملنے چلا گیا۔ مہدی علوی خیمے میں زمین پر بچھے ہوئے بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ چلے کا 8واں یا 9واں دن تھا۔ خادم نے اسے جگایا اور بتایا کہ امام حسن آئے ہیں۔ مہدی علوی ہڑبڑا کر اٹھا۔ حسن بن صباح خیمے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مہدی علوی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ مہدی علوی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس کی ذہنی حالت کیا ہے۔ کیا آپ یہ چلہ جاری رکھ سکیں گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں امام، مہدی علوی نے جواب دیا، میں چلہ جاری رکھوں گا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تصورات بہت ہی حسین ذہن میں آتے ہیں اور یہ اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں۔ آپ کو تو سکون ملتا ہے، حسن بن صباح نے کہا، لیکن آپ کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے اس کے اثرات پوری کائنات پر ہوتے ہیں۔
یہ دراصل سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا وظیفہ ہے جو جنات پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے خیمے کے ارد گرد جنات کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ اس وظیفے کی کشش اور جنات کی عقیدت مندی ہے۔ تو کیا یہ جنات مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ مہدی الوی نے ذرا ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں امیر علمود، حسن بن صباح نے جواب دیا، یہ تو آپ کی خوش نصیبی کی نشانی ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا وظیفہ کائنات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات انسانوں کے روپ میں آ کر آپ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ بالکل بھی نہ ڈریں، وہ خاموشی سے آپ کا ورد سنتے رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سونے کی یہ 3 اینٹیں کس طرح برآمد ہوئی ہیں؟ مہدی الوی نے پوچھا۔ کیا مسلح کے نیچے سے مزید خزانہ برآمد ہوگا؟ میں گزشتہ رات سو نہیں سکا، حسن بن صباح نے کہا۔ سونے کی یہ 3 اینٹیں ایک اشارہ ہے۔ میں رات بھر مراقبے میں رہا ہوں، معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ کیسا اشارہ ہے۔ صبح کاذب کے وقت مجھے یہ راز معلوم ہوا، خزانہ برآمد ہوگا، لیکن ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خزانہ کہاں سے برآمد ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ 15-16 دنوں بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ سونے کے یہ 3 ٹکڑے ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ آپ کو 3 اور شہر ملیں گے، پھر علمود کو ملا کر ان 4 شہروں کی ایک سلطنت بن جائے گی جس کے سلطان آپ ہوں گے۔ اس سلطنت کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اسی طرح صبر و تحمل اور پوری یکسوئی کے ساتھ پورے 40 دن یہ وظیفہ پورا کر دیں۔ مہدی الوی کو باقاعدہ حشیش پلائی جا رہی تھی۔ خادم حشیش کی مقدار میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ پینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ دودھ ہر روز اس کے خیمے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس میں بھی ذرا سی حشیش ڈال دی جاتی تھی۔ کچھ تو اس کی اپنی خواہشات کے تصور تھے جو اس کے ذہن میں نکھرتے ہی چلے آ رہے تھے، کچھ حسن بن صباح کی باتوں کے اثرات تھے کہ مہدی الوی کے ذہن سے یہ اترتا جا رہا تھا کہ وہ علمود کا امیر ہے اور اس کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہے۔ میں آپ کو ایک بری خبر سنا رہا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ کے محبوب امام شامی اچانک حجاز سے واپس آ گئے تھے۔ انہیں پتا چلا کہ آپ یہاں چلہ کشی میں بیٹھے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کو چلہ کشی سے روکیں گے۔ میرے دل میں امام شامی کا بے تحاشا احترام ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ آپ کی چلہ کشی میں مداخلت نہ کریں، ورنہ اس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور امیر علمود کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی اور ہم سب کی بدقسمتی کہ وہ نہ مانے اور کل آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ ان کا سر ویرانے میں ایک درخت کے ساتھ بالوں سے لٹک رہا تھا۔ مجھے صاف پتا چل گیا کہ انہیں جنات نے کاٹ کر پھینک دیا تھا، کیونکہ وہ جنات کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے وظیفے کی توہین کر رہے تھے۔ یہ توہین ہی تھی کہ وہ آپ کو اس وظیفے سے ہٹانے آ رہے تھے۔ کل میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور انہیں سپرد خاک کر دیا ہے۔ حسن بن صباح کو توقع تھی کہ مہدی الوی کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوگا اور وہ روئے گا، کیونکہ وہ امام شامی کا معتقد تھا، بلکہ وہ اس کا مرید تھا۔ لیکن اس نے اپنے امام کی موت کی خبر سنی تو اس کا چہرہ بے تاثر رہا، جیسے اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا ہو۔ اس کی آنکھیں خشک رہیں، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ حسن بن صباح نے جب یہ دیکھا کہ مہدی الوی نے کوئی اثر لیا ہی نہیں تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ وہ مہدی الوی کی حصے مردہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں یہ چلہ پورا کروں گا، اور امام محترم، مہدی الوی نے کہا، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں۔ وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ سونے کی 3 اینٹوں کا برآمد ہونا وظیفے کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور امام شامی کا جنات کے ہاتھوں قتل ایک اور ثبوت ہے۔ آپ دل جمعی سے چلہ جاری رکھیں۔ کیا میں اونٹنی کا دودھ ہی پیتا رہوں گا؟ مہدی الوی نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے کہا، آج کا دن ملا کر 2 دن اور آپ اونٹنی کے دودھ پر ہی رہیں گے۔ اس کے بعد آپ اس دودھ کے ساتھ دن رات میں صرف ایک بار آدھی روٹی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حسن بن صباح نے یہ بھی دیکھا تھا
کہ اتنے تندرست اور اتنے صحت مند جسم والا امیر شہر غذائیت کی کمی کی وجہ سے کچھ کمزور ہو گیا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے اور زیادہ کمزور کرنا تھا۔ حسن بن صباح مہدی علوی کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کر کے وہاں سے آ گیا۔ مہدی علوی نے حسن بن صباح کی جو پیشن گوئی سنی تھی، انہوں نے اسے نہایت حسین اور دل پسند تصوروں میں دھکیل دیا۔ 7-8 دن اور گزر گئے۔ مہدی علوی اب ایسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا جس میں اس کے ذہن کے تصورات حقیقی زندگی کی صورت میں محسوس ہونے لگے، اور حقیقی زندگی اس کے ذہن سے بہت حد تک نکل گئی۔ 15-16 دن گزر گئے تو حسن بن صباح ایک بار پھر مہدی علوی کے خیمے میں گیا۔ اس نے مہدی علوی کے چہرے کا اور ذہنی کیفیت کا اندازہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بڑے اچھے نتائج حاصل کر رہا ہے۔ مہدی علوی بڑی جاندار آواز میں بولتا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا۔ یہ شخص اسی طرح زندگی کی حقیقتوں سے کٹ گیا ہے جس طرح ہرے بھرے درخت کی ایک شاخ کٹ کر گر پڑتی ہے، اس شاخ کو سوکھ کر پتا پتا ہو جانا ہے۔ یہی کیفیت مہدی علوی کی ہو رہی تھی۔ کیا آپ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کوئی اور چیز آپ کو نظر آتی ہو؟ ہاں محترم امام، مہدی علوی نے مخمور سی آواز میں کہا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ میں وظیفے میں مصروف تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس طرح میرے سامنے سے گزر گئی جیسے وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ بادلوں پر تیر رہی تھی۔ میں چونکہ وظیفے میں مصروف تھا اس لیے میں نے اس کی طرف زیادہ نہ دیکھا، اتنا ہی دیکھا کہ وہ میرے سامنے سے گزری اور غائب ہو گئی۔ میں تو کہوں گا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور تھی۔ میں نے اپنی پوری کی پوری توجہ وظیفے پر مرکوز کر دی۔ ذرا ہی دیر بعد ایک اور لڑکی جو پہلی جیسی حسین اور دلکش تھی میرے سامنے سے گزر گئی۔ میں کچھ ڈرا بھی اور گھبرایا بھی، لیکن اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ آسمان کی مخلوق ہے۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ یہ جنات ہی نہ ہو جو آپ نے بھی کہا تھا کہ انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ جو کچھ بھی خدا سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ یہ خدائی اشارے ہیں، سونے کے 3 ٹکڑوں کا اشارہ آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ نے 2 لڑکیاں دیکھی ہیں، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ مہدی علوی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ 2 لڑکیاں حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی ہو سکتی ہیں۔ کوئی اسے بتاتا تو بھی وہ یقین نہ کرتا، کیونکہ رات کے وقت شہر سے دور اس ویرانے میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی۔ حقیقت یہ تھی جس سے وہ بے خبر تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں شام کو ہی وہاں پہنچا دی گئی تھیں۔ مہدی علوی مسلح پر بیٹھ چکا تھا، لڑکیاں خادم کے خیمے میں بیٹھی رہیں۔ انہیں ایسے لباس پہنائے گئے تھے جو عام طور پر لڑکیاں نہیں پہنا کرتی تھیں۔ وہ رنگدار باریک ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھیں، اس کے باوجود وہ عریاں لگتی تھی کیونکہ کپڑے بہت ہی باریک تھے۔ وہ جب مہدی علوی کے آگے گزرتی تھیں تو ان کی چال عام چال نہیں تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قدم اٹھا نہیں رہی بلکہ زمین پر کھڑے کھڑے تیرتی جا رہی ہوں۔ آخر 40ویں رات بھی گزر گئی۔ مہدی علوی کو اچھلتے کودتے نعرے لگاتے خیمے سے باہر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس طرح سر جھکائے ہوئے باہر جا رہا تھا جیسے اس نے منوں بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ خیمے سے باہر آ کر اس نے دیکھا، اسے اس کے خادم کا خیمہ نظر نہ آیا۔ اس نے خادم کو پکارا، بہت آوازیں دی، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑا۔ اسے تو جیسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس نے 40 راتیں چلہ کیا ہے، اور شاید وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے چلہ کیوں کیا تھا۔ اس کا دماغ کسی وقت روشن ہو کر سوچنے کے قابل ہو جاتا، لیکن فوراً ہی بعد دماغ پھر سو جاتا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کا ذہن ذرا سا اپنے آپ میں آتا تو اسے یاد آتا کہ یہاں وہ اکیلا نہیں تھا، پھر وہ پریشان ہو جاتا کہ وہ اکیلا کیوں ہے۔ اس کا ذہن پھر خالی ہو جاتا، اور اس کیفیت میں وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا گیا۔ وہ لاشعوری طور پر چلتا جا رہا تھا، یا جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو۔
سورج بہت اوپر آ گیا تھا جب حسن بن صباح کو اس کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ امیر علموت آ رہا ہے۔ حسن بن صباح اس کے انتظار میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مہدی علوی کس حالت میں واپس آئے گا۔ حسن بن صباح باہر نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ مہدی علوی چلا آ رہا ہے۔ وہ قدم گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا حال حلیہ اس قدر بدل گیا تھا کہ حسن بن صباح کو یہ نہ بتایا جاتا کہ امیر علموت آ رہا ہے تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکتا۔ اس کی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی ہوتی تھی، لیکن 40 دنوں میں داڑھی لمبی اور بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کے سر کے بال بھی کندھوں تک پہنچ رہے تھے۔ حسن بن صباح اسے اپنے مکان کی طرف آتا دیکھتا رہا، حتیٰ کہ مہدی علوی حسن بن صباح کے سامنے آ کر رک گیا۔ آ گئے امیر علموت؟ حسن بن صباح نے بے رخی سے پوچھا۔ اندر آ جائیں۔ پانی پلاؤ، مہدی علوی نے نحیف سی آواز میں کہا۔ بہت تھک گیا ہوں، پانی پلاؤ۔ حسن بن صباح اسے اندر لے گیا اور اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ اسے سادہ پانی پلاؤ۔ مہدی علوی کو سادہ پانی دیا گیا جو اس نے پی لیا۔ مجھے پانی پلاؤ، مہدی علوی نے ذرا جاندار آواز میں کہا۔ امیر علموت، حسن بن صباح نے کہا، پانی تو آپ پی چکے ہیں۔ یہ پانی نہیں، مہدی علوی نے ذرا غصیلی آواز میں کہا، جو وہاں مجھے خادم پلایا کرتا تھا۔ حسن بن صباح سمجھتا تھا کہ یہ کون سے پانی کی طلب محسوس کر رہا ہے، پھر بھی اس نے اسے شربت پلایا۔ مہدی علوی نے شربت پی لیا۔ میں وہ پانی مانگ رہا ہوں، مہدی علوی نے اب کے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ دراصل اس پانی کا عادی ہو گیا تھا جو اسے 40 روز خادم پلاتا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پانی میں حشیش ملی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ جو سرور محسوس کرتا تھا اسے وہ روحانی سکون سمجھتا تھا اور اس سکون کو وظیفے کی فضیلت کہتا تھا۔ گزشتہ شام اس نے حشیش والا پانی پیا تھا۔ وہ وظیفے کے دوران بھی رات کو یہ پانی پیا کرتا تھا۔ خادم اچھا خاصا پانی اس کے مصلے کے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ گزشتہ شام سے اگلے دن پہلے پہر تک اسے وہ پانی نہیں ملا تھا۔ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ ہیں کون؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ میں امیر علموت ہوں، مہدی علوی نے جواب دیا۔ میرا نام مہدی علوی ہے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ علموت کی گلیوں اور بازاروں میں ایک پاگل بلند آواز سے کہتا پھرتا تھا، میں اس شہر کا امیر ہوں، میں مہدی علوی ہوں۔ بہت سے بچے اسے پتھر اور ڈھیلے مار رہے تھے اور وہ آگے آگے بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس آدمی کا حلیہ یہ تھا کہ سر کے بال لمبے جو کندھوں پر آئے ہوئے تھے اور کچھ بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ شہر میں آسمان سے حوریں اتریں گی، وہ پاگل کہتا پھر رہا تھا۔ میں آسمان سے خزانے لاؤں گا، مجھ پر آسمان سے خزانے اتریں گے۔ میں اس شہر کا امیر ہوں، حوریں آئیں گی، میں تمہارا امیر ہوں۔ وہ اپنے گھر کی طرف گیا۔ یہ گھر مہدی علوی کا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہونے لگا تو وہاں جو دربان کھڑے تھے انہوں نے اسے دھکے دے دے کر باہر نکال دیا۔ اس کی اپنی دونوں بیویوں اور اولاد نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ 3-4 فوجی آ گئے، انہوں نے اس پاگل کو پکڑ لیا اور اسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں لے گئے۔ سارا شہر امٹ کر اس میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ فوج کا ایک دستہ وہاں آ گیا، سپہ سالار اس کے ساتھ تھا۔ یہ پاگل مہدی علوی ہی تھا اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ وہی اس شہر کا امیر تھا، لیکن وہ پاگل ہو چکا تھا اور لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مہدی علوی ہے۔ سپہ سالار اسے بازو سے پکڑ کر ایک روز ایک ذرا بلند جگہ پر لے گیا جہاں لوگ اسے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ علموت کے لوگوں، سپہ سالار نے اعلان کیا، یہ شخص پاگل ہے اور سارے شہر میں بدامنی پھیلا رہا ہے، کیا آپ اسے امیر تسلیم کریں گے؟ لوگوں کے ہجوم نے اسے امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ واقعی مہدی علوی ہے، سپہ سالار نے کہا، تو بھی اسے ہم امیر شہر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ ہم کسی پاگل کو امیر شہر نہیں بنائیں گے۔
ہجوم میں سے ایک آواز اٹھی۔ پھر ہجوم نے اس آواز کی تائید میں ایسا شور و غل بپا کر دیا کہ سوائے اس کے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا کہ شہر کے لوگ اس پاگل کو امیر شہر بنانے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے یا حمایت، پوری کی پوری فوج نے اس پاگل کو امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پوری کی پوری فوج حسن بن صباح کی بنائی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے مریدوں کو بھرتی کیا تھا اور انہیں ذہن نشین کرایا تھا کہ اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ سپہ سالار نے لوگوں سے کہا کہ اس اتنے بڑے شہر کے دفاع کے لیے فوج تھی ہی نہیں، ہم نے لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فوج بنائی ہے، اور اس کے اخراجات امام حسن بن صباح پورے کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اعلان کیا کہ یہ فوج کا فیصلہ ہے کہ امام حسن بن صباح کو امیر شہر بنایا جائے۔ اس وقت تک بے شمار لوگ حسن بن صباح کے مرید بن چکے تھے۔ انہوں نے بیک زبان کہا کہ امیر شہر حسن بن صباح کو بنایا جائے۔ اس طرح حسن بن صباح علموت کا امیر بن گیا۔ اس نے مہدی علوی کی دونوں بیویوں اور اس کی اولاد کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کروا دیا۔ مہدی علوی کو خوش و خرم فتح کے نشے سے سرشار خیمے سے نکلنا چاہیے تھا کہ اس نے 40 راتوں کا چلہ کامیابی سے کاٹ لیا تھا۔ شہر میں آ کر وہ حسن بن صباح سے کہتا کہ اب مجھے اس چلے کے نتائج دکھاؤ، لیکن وہ خیمے سے پاگل ہو کر نکلا۔ مزمل آفندی کو قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسے 40 دنوں کے بعد قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اسے پاگل ہو کر نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ جب قید خانے سے باہر نکلا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور اس کی چال ڈھال ایسی تھی جیسے اس شہر کا امیر وہی ہو، اور جو کوئی اس کے راستے میں آئے گا وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ قید خانے سے نکل کر سیدھا حسن بن صباح کے پاس پہنچا۔ حسن بن صباح نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ آ گئے مزمل؟ حسن بن صباح نے اس سے دوستوں کی طرح پوچھا۔ اب کیا کرو گے؟ میرے کرنے کا ایک ہی کام ہے، مزمل آفندی نے بڑی دلیری اور جرأت مندی سے جواب دیا۔ مرو جاؤں گا اور نظام الملک کو قتل کروں گا۔ کب جاؤ گے؟ جب آپ حکم دیں گے، مزمل نے کہا۔ کہیں تو میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں۔ چند دنوں میں نظام الملک کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا رکھوں گا۔ حسن بن صباح نے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کی۔ اس رات مزمل نے کھانا بھی حسن بن صباح کے ساتھ کھایا۔ اگلی صبح اسے ایک نہایت اعلی نسل کا گھوڑا دیا گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ حسن بن صباح نے باہر آ کر اسے رخصت کیا۔ مزمل گھوڑے پر یوں تن کر بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ سارا علاقہ دور دور تک اس کی سلطنت ہو اور وہ اس کا سلطان ہو۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے پاس بڑا ہی خوبصورت خنجر بھی تھا۔ وہ مرو جا رہا تھا۔ اس عرصے میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اگر مزمل آفندی کو بھول نہیں گئے تھے تو انہوں نے اسے یاد بھی نہیں رکھا تھا۔ انہیں احمد افضال نے یقین دلا دیا تھا کہ مزمل قتل ہو چکا ہے اور اب اس کی واپسی کی امیدیں دل سے نکال دینی چاہیے۔ وہ اگر زندہ تھا تو شیمونہ اور اس کی ماں میمونہ کے دلوں میں زندہ تھا۔ داستان کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ شیمونہ مزمل آفندی پر دل و جان سے قربان ہو رہی تھی۔ یہ محبت جذباتی تو تھی ہی، لیکن دونوں کا جذبہ بھی مشترک تھا۔ دونوں حسن بن صباح کو قتل کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ شیمونہ اور مزمل کی محبت میں رومان کی چاشنی تو تھی ہی، لیکن عزم کی گرمی زیادہ تھی۔ مزمل حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب شیمونہ کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی تھی کہ مزمل باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ مزمل کو گئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ جب احمد اوزال خلجان سے بھاگ کر مرو آیا تھا تو اس نے یہ خبر سنائی تھی کہ مزمل آفندی حسن بن صباح کے جال میں آ گیا ہے اور اب تک وہ قتل ہو چکا ہوگا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے تو فوراً مان لیا تھا کہ احمد اوزال جو کچھ کہہ رہا ہے وہی ہوا ہوگا، لیکن شیمونہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے۔ وہ احمد اوزال کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ واپس جائے اور مزمل کو ڈھونڈ کر لائے۔ احمد اوزال جانتا تھا
کہ یہ حسین لڑکی جذبات کی ضد میں بہی جا رہی ہے اور یہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہی۔ احمد اوزال نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ مزمل اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، لیکن شیمونا چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ مزمل مر نہیں سکتا، وہ حسن بن صباح کو مار کر مرے گا۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر چڑھ گئے تھے کہ حسن بن صباح زندہ ہے تو میرا مزمل بھی زندہ ہوگا۔ شیمونا اپنی ماں کو ساتھ لے کر سلطان ملک شاہ کے پاس گئی تھی اور رو رو کر اس نے سلطان کی منتیں کی تھیں کہ وہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور علمود بھیجے جو مزمل کو ڈھونڈ کر واپس لے آئیں۔ سلطان نے اسے بڑے پیار سے اور ہمدردی سے سمجھایا تھا کہ مزمل کے زندہ نکل آنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ پھر وہ نظام الملک کے پاس گئی تھی۔ نظام الملک نے بھی اسے وہی جواب دیا تھا جو سلطان ملک شاہ دے چکا تھا۔ شیمونا احمد اوزال کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ احمد اوزال نے اسے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ خلجان اور علمود جانے سے نہیں ڈرتا، لیکن وہاں اسے حسن بن صباح اور اس کے خفیہ آدمی بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اور وہ اس خفیہ گروہ کے 2 آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہے۔ وہ فوراً پکڑا جائے گا اور فوراً ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میں خود وہاں چلی جاؤں گی، شیمونا نے کئی بار کہا تھا، لیکن حسن بن صباح کے ساتھ میں رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ وہاں مجھے پہچانتے ہیں۔ حسن بن صباح پہلے ہی مجھے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے، وہ تو مجھے دیکھتے ہی مار ڈالے گا۔ وہ نہ دیکھ سکا تو اس کا کوئی بھی آدمی مجھے پہچان لے گا اور مجھے پکڑ لے گا اور حسن بن صباح کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ملک شاہ نے شیمونا اور اس کی ماں کو مرو میں ایک بڑا اچھا مکان دے دیا تھا جس میں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی۔ سلطان نے ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ سلطان اور نظام الملک کے بعد احمد اوزال سے مایوس ہو کر شیمونا نے ماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ماں نے کئی بار اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ اپنے دماغ کو اپنے قابو میں رکھے ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ مزمل کو بھولتی ہی نہیں تھی اور یہ مانتی ہی نہیں تھی کہ مزمل قتل ہو چکا ہے۔ اس کا یہ روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھتی رہتی جو خلجان سے مرو آتا تھا۔ دن میں کئی بار وہ چھت پر اس طرف سے آنے والی پگڈنڈی کو دیکھنا شروع کر دیتی۔ کئی بار ماں چھت پر جا کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لاتی اور اسے ڈانٹتی، لیکن شیمونا ایک ہی بات کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا۔ وہ گھڑ سواری کی شوقین تھی۔ کبھی کبھی وہ سلطان کے استبل سے گھوڑا منگوا لیتی اور شہر سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ گھوڑے کو کچھ دیر دوڑاتی اور گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک روز اس نے ماں سے کہا کہ وہ اسے گھوڑا منگوا دے، وہ باہر جانا چاہتی ہے۔ شیمونا، ماں نے کہا، اب میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارا دماغ دن بدن بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ باہر جا کر خلجان کا رخ کر لوگی۔ نہیں ماں، شیمونا نے کہا، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں مزمل کی تلاش میں باطنیوں کے علاقوں میں نہیں جا سکتی۔ میں پہلے نہیں گئی تو اب بھی نہیں جاؤں گی۔ گھر میرا دم گھٹتا ہے، مجھے ذرا کھلی ہوا میں گھومنے پھرنے کے لیے جانے دیں۔ ماں نے اسے گھوڑا منگوا دیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ یہ لڑکی اس طرح گھوم پھر کر دل بہلائے رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ مرو کے ارد گرد بہت ہی دل فریب مناظر تھے۔ ندی بھی قریب سے گزرتی تھی اور ایک جگہ سے چشمہ پھوٹتا تھا۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے وہیں جایا کرتے تھے، لیکن شیمونا کو سیر کے لیے وہی پگڈنڈی اچھی لگتی تھی جو خلجان سے آتی تھی۔ اس روز بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی، شہر سے نکلی اور گھوڑا اسی پگڈنڈی میں ڈال دیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اس پگڈنڈی پر جا کر وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتی، گھوڑا سرپٹ دوڑتا اور شیمونا کوس 1.5 کوس جا کر گھوڑا روک لیتی اور وہاں سے واپس آ جاتی۔ اس روز بھی وہ اسی پگڈنڈی پر چلی گئی۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا۔ سامنے سے ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا تھا۔ شیمونا اس کے قریب سے گزری تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شیمونا، گھوڑے کے قدموں کے بے ہنگم شور اور ہوا کی شائیں شائیں میں ایک آواز سنائی دی۔ پکارنے والا کوئی آدمی تھا۔ شیمونا نے گھوڑا روک لیا
اور پیچھے کو موڑا۔ وہ گھوڑ سوار جو اس کے قریب سے گزرا تھا اس نے بھی گھوڑا موڑ لیا اور اس کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ دونوں گھوڑے قریب آئے اور سواروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مزمل، شمونا کی منہ سے تو جیسے چیخ نکل گئی ہو۔